بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم ان الواحد والاثنین، جان تو کہ واحد اور اثنین کا لا ممیز لہما، ان دونوں کا کوئی ممیز نہیں ہوتا۔ لأن لفظ الممیز، اس لیے کہ ممیز کا لفظ یغنی عن ذکر العدد فیہما، مستغنی کر دیتا ہے ان دونوں میں عدد کے ذکر سے۔ تقولو، تم کہو گے، عندی رجل، میرے پاس ایک مرد ہے، ورجلان، اور دو مرد ہیں۔ وَأَمَّا سَائِرُ الْأَعْدَادِ، اور بہرحال باقی اعداد، فَلَا بُدَّ لَهَا مِن مُمَيِّزٍ، پس ان کے لیے تمیز ضروری ہے۔ فَتَقُولُ، پس تم کہو گے، مُمَيِّزُ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشْرَةِ، 3 سے 10 تک کی تمیز، مخفوض مجموع، جمع مجرور ہوتی ہے۔ تقولو، تم کہو گے، ثلاثۃ رجال وثلاث نسوۃ، 3 مرد اور 3 عورتیں۔ الا اذا کان الممیز، مگر جب ممیز لفظ المئۃ، 100 کا لفظ ہو، فحینئذ یکون مخفوضا مفردا، تو اس وقت وہ مفرد مجرور ہوگا۔ تقولو، تم کہو گے، 300 و900، 300 اور 900، والقیاس، اور قیاس ہے 300 یا 300، 300۔ واحد اور اثنین کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، اس لیے کہ واحد اور اثنین کا جو لفظ ہوتا، اس لیے کہ ان میں جو تمیز بننے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ خود عدد کے ذکر سے مستغنی کر دیتا ہے۔ مثلا ایک مرد کے بارے میں کہیں گے عندی رجل، رجل واحد نہیں کہیں گے، اور 2 مردوں کے بارے میں کہیں گے عندی رجلان، رجلان اثنان نہیں کہیں گے۔ واحد اور اثنین کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان میں جو لفظ ہوتا ہے اور جو تمیز بننے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ خود جو ہے وہ عدد کے ذکر سے مستغنی کر دیتا ہے۔ جیسے عندی رجل، ایک مرد کے بارے میں کہیں گے عندی رجل، میرے پاس ایک مرد ہے، رجل واحد نہیں کہیں گے، اور 2 مردوں کے بارے میں کہیں گے عندی رجلان، یہ نہیں کہیں گے عندی رجلان اثنان۔ اور واحد اور اثنین کے علاوہ جو باقی اعداد ہیں ان میں تمیز ضروری ہے۔ 3 سے 10 تک کی تمیز جمع مجرور ہوتی ہے۔ مذکر کی مثال ثلاثۃ رجال، اور مؤنث کی مثال ثلاث نسوۃ، اس میں رجال اور نسوۃ جو ہے وہ جمع ہے اور مجرور ہے۔ اگر 3 سے 10 تک کی تمیز لفظ مئہ ہو تو پھر وہ مفرد مجرور ہوتی ہے، جیسے 300 900۔ اب قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ مؤنث کے لیے 300 اور مذکر کے لیے 300 کہیں۔ باقی جو اعداد ہیں واحد اور اثنین کے علاوہ ان کی تمیز ضروری ہے، چنانچہ 3 سے 10 تک کی تمیز جمع مجرور ہوتی ہے۔ مذکر کی مثال ثلاثۃ رجال، مؤنث کی مثال ثلاث نسوۃ، اس میں رجال اور نسوہ جمع ہیں۔ اگر 3 سے 10 تک کی تمیز لفظ مئہ ہو تو وہ لفظ مئہ مفرد مجرور ہوتا ہے، جیسے 300 اور 900، 300 اور 900۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ مؤنث کے لیے 300 اور مذکر کے لیے 300 بولیں۔ وَمُمَيِّزُ 11 إِلَى 99، 11 سے 99 تک کی تمیز، منصوب مفرد، منصوب مفرد ہوتی ہے۔ تقولو، تم کہو گے، 11 رجلا 11 امرأة، 11 مرد اور 11 عورتیں، و99 رجلا و99 امرأة، اور 99 مرد 99 عورتیں۔ 11 سے 99 تک کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے۔ مذکر کی مثال 11 رجلا اور 99 رجلا، 11 مرد 99 مرد۔ مؤنث کی مثال 11 امرأة اور 99 امرأة، 11 عورتیں اور 99 عورتیں۔ 11 سے 99 تک کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے۔ مذکر کی مثال 11 رجلا اور 99 رجلا، 11 مرد 99 مرد۔ مؤنث کی مثال 11 امرأة اور 99 امرأة، 11 عورتیں اور 99 عورتیں۔ وَمُمَيِّزُ 100 و1000 وتثنيتهما وجمع الألف مخفوض مفرد، 100، 1000 اور ان دونوں کے تثنیہ اور 1000 کی جمع کی تمیز مفرد مجرور ہوتی ہے۔ تقولو، تم کہو گے، 100 رجل و100 امرأة، 100 مرد 100 عورتیں، 1000 رجل 1000 امرأة، 1000 مرد 1000 عورتیں۔
مئتا رجل مئتا امرأۃ 200 مرد 200 عورتیں، الفا رجل الفا امرأۃ 2000 مرد 2000 عورتیں، ثلاثۃ آلاف رجل ثلاث آلاف امرأۃ 3000 مرد 3000 عورتیں، وقس علی ھذا اور اسی پر قیاس کر لو۔ مئۃ الف مئتان الفان اور آلافن کی جمع مفرد مجرور ہوتی ہے۔ مئۃ الف مئتان الفان اور آلافن کی جو تمیز ہے وہ مفرد مجرور ہوتی ہے، چنانچہ کہیں گے مئۃ رجل مئۃ امرأۃ 100 مرد 100 عورتیں، الف رجل الف امرأۃ 1000 مرد 1000 عورتیں، مئتا رجل مئتا امرأۃ 200 مرد 200 عورتیں، الفا رجل الفا امرأۃ 2000 مرد 2000 عورتیں، ثلاثۃ آلاف رجل ثلاث آلاف امرأۃ 3000 مرد 3000 عورتیں۔ فصل الفصل الاسم اما مذکر و اما مؤنث، اسم یا مذکر ہوگا اور یا مؤنث ہوگا۔ فالمؤنث ما فیہ علامت التانیث، پس مؤنث وہ ہے کہ جس میں تانیث کی علامت ہو، لفظی یا تقدیری۔ والمذکر ما بخلافہ، اور مذکر وہ ہے جو اس کے خلاف کے ساتھ ہو۔ وعلامت التانیث ثلاثۃ، تانیث کی علامت 3 ہیں۔ التاء ایک تا ہے، کطلحۃ جیسے طلحہ، والالف المقصورۃ کحبلی اور الف مقصورہ ہے جیسے حبلی، والالف الممدودۃ کحمراء اور الف ممدودہ ہے جیسے حمراء، والمقدرۃ اور علامت مقدرہ انما هو التاء فقط نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ صرف تا ہے، کارض و دار جیسے ارض اور دار، بدلیل اریزۃ و دویرۃ اریزۃ اور دویرۃ کی دلیل کے ساتھ۔ اسم کی 2 قسمیں، مذکر مؤنث۔ مؤنث وہ ہے کہ جس میں تانیث کی کوئی علامت ہو، لفظی یا تقدیری۔ مذکر وہ ہے کہ جس میں تانیث کی کوئی علامت نہ ہو۔ تانیث کی لفظی علامتیں 3 ہیں، تا، الف مقصورہ، الف ممدودہ۔ تا کی مثال طلحۃ، الف مقصورہ کی مثال حبلی، الف ممدودہ کی مثال حمراء۔ اور تا کی علامت مقدرہ صرف تا ہوتی ہے، تانیث کی علامت مقدرہ صرف تا ہوتی ہے، جیسے ارضن اور دارن، اصل میں تھا ارضتن اور دارتن۔ دلیل یہ کہ تصغیر اریزتن اور دویرتن آتی ہے اور تصغیر سے اسم کی اصلی حالت معلوم ہو جاتی ہے۔ اسم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر مؤنث۔ مؤنث وہ ہے کہ جس میں تانیث کی علامت ہو، لفظی یا تقدیری۔ مذکر وہ ہے کہ جس میں تانیث کی علامت نہ ہو۔ تانیث کی لفظی علامتیں 3 ہیں، تا، الف مقصورہ، الف ممدودہ۔ تا کی مثال طلحۃ، الف مقصورہ کی مثال حبلی، الف ممدودہ کی مثال حمراء۔ اور تانیث کی علامت مقدرہ صرف تا ہے، جیسے ارضن اور دارن، اصل میں تا ارضتن دارتن۔ دلیل یہ ہے کہ اس کی تصغیر اریزتن اور دویرتن آتی ہے اور تصغیر سے اسم کی اصلی حالت معلوم ہو جاتی ہے۔ ثم المؤنث علی قسمین، پھر مؤنث 2 قسم پر ہے، حقیقی، ایک مؤنث حقیقی ہے، وہو ما بإزائہ ذکر من الحیوان، اور وہ ہے کہ اس کے مقابلے میں ہو جاندار مذکر، کامرأۃ و ناقۃ جیسے امرأۃ عورت، و ناقۃ اور اونٹنی، ولفظی اور ایک مؤنث لفظی ہے، وہو ما بخلافہ اور وہ ہے جو اس کے خلاف کے ساتھ ہو، کظلمۃ و عین جیسے ظلمۃ اور عین، وقد عرفت احکام الفعل اور تحقیق تم پہچان چکے ہو فعل کے احکام، اذا اسند الی المؤنث جب وہ مسند ہو مؤنث کی طرف، فلا نعیدھا پس ہم ان کو دوبارہ ذکر نہیں کرتے۔ مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی، مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو، جیسے امرأۃ اس کے مقابلے میں رجل مذکر ہے، ناقۃ اس کے مقابلے میں جمل مذکر ہے۔ اور مؤنث لفظی وہ ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو، جیسے ظلمۃ اور عین، اندھیرا اور آنکھ یا چشمہ۔ مؤنث کی 2 قسمیں، مؤنث حقیقی، مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو، جیسے امرأۃ اس کے مقابلے میں رجل مذکر ہے، ناقۃ اس کے مقابلے میں جمل مذکر ہے۔ اور مؤنث لفظی وہ ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو، جیسے ظلمۃ اور عین۔ یہ مؤنث ہیں، ان کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہیں ہے۔ اور ایک فائدہ بیان کیا کہ فعل جب مؤنث کی طرف مسند ہو تو اس کو کیسے لائیں گے۔
مفرد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، یہ سب تفصیل پہلے گزر گئی ہے، اس لیے ہم دوبارہ اس کو ذکر نہیں کرتے۔